السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ جو ریسنٹلی گجرانوالہ میں کل رات کو جلسہ ہوا ہے پی ڈی ایم پاکستان ڈاکو موومنٹ کا، اس حوالے سے ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ جتنے بھی ہماری جو 11 پارٹیز ہیں اس میں کوئی ایک پارٹی نکال کے مجھے بتا دیں جو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں یا ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیموکریسی، یہ سارے لوگ تو اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ نواز شریف کی بیٹی، زرداری کا بیٹا، وہ جو ہے زرداری لیکن بھٹو بنا پھرتا ہے۔ اس کے علاوہ مفتی محمود کا بیٹا جو مولانا فضل الرحمان، جو اسمبلی سے آؤٹ ہوئے اور وہ پاکستان کو چلنے نہیں دے رہے۔ تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ خان صاحب کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی ہے کہ ہم جیسے لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ کیا، سپورٹ کیا ہر لحاظ سے، فائنینشلی بھی سپورٹ کیا آپ کے جلسوں سے لے کے ہر ایک چیز تک، تو آپ کے لیے، حکومت کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ بہتر کریں، مہنگائی کو بہتر کریں۔ آپ مہنگائی اگر ہوگی تو پھر تو عام آدمی نکلے گا، وہ تو اس عام آدمی کو تو ان لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوگا لے کے آنا سڑکوں پہ اور پروٹیسٹ کے اندر۔ آپ کی پالیسیز ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ لوگ نکلیں۔ کوئی بندہ بھی زرداری اور نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ان کے پٹھو ہیں اور جنہوں نے ان سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بینیفٹس لیے ہوئے ہیں یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بینیفٹس لینا چاہتے ہیں ان فیوچر۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ خان صاحب کو لے کے آ جائیں گے اور خان صاحب سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے، لیکن اس میں ہم لوگ بھی غلط تھے۔ جیسے کہ 2 سال 2018 کے بعد سوشل میڈیا پہ یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہم لوگوں نے ختم کر دی کہ ہمیں کوئی ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں چاہیے عمران خان سے۔ ہم عمران خان سے ہم صرف کیا چاہتے ہیں کہ یہ ملک بہتر ہو، پاکستان بہتر ہو۔ تو اب بات جو آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ صرف خان صاحب اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ جو خان صاحب کے سپورٹر تو ہیں لیکن سائلنٹ سپورٹر ہو گئے تھے جب خان صاحب پی ایم کی سیٹ پہ بیٹھ گئے، لیکن اب ہماری خان صاحب کو زیادہ ضرورت ہے۔ ہم نے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، انہیں ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اور کل کی جو عمران خان صاحب کی سپیچ تھی کہ ان کے پاس 2 آپشن ہیں، اگر وہ ان کو این آر او دے دیتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے تو بڑا آسان کام ہو جائے گا، خان صاحب کے لیے بھی۔ وہ اسمبلی میں بیٹھیں گے، تقریریں کریں گے اور آ جائیں گے، پاکستان جہاں پہ تھا جیسا تھا ویسے ہی چلتا رہے گا۔ ایک جو مجھے سب سے بڑا اعتراض ہے ان لوگوں پہ جو کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، جو کہ کہتے ہیں زرداری کرپٹ ہے، جو کہتے ہیں کہ نواز شریف کرپٹ ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں ایک بات کرتا ہوں، میں جیسے خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں، میں مریم نواز کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ اپنے دونوں بھائیوں کو، جن کو جب پاناما کا کیس آیا کرپشن میں اس کے بھائیوں کا نام تھا تو نواز شریف پرائم منسٹر تھا، اس نے اسپیشل جہاز پہ اپنے دونوں بیٹوں کو باہر بھیج دیا۔ اب نواز شریف کے بیٹے باہر بزنس کرتے ہیں، ان فلیٹس جن کے کیسز تھے کرپشن کی اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کرپشن ثابت نہیں ہو رہی، انہی فلیٹس کے اندر نواز شریف آج کل قیام پذیر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو بات ہی نہ کریں، وہ تو اللہ معاف کرے، ہم جو مسلمان ہیں اور جو ہمارا دنیا کو چہرہ نظر آتا ہے وہ آئی ایم سوری ٹو سے یہ مولانا فضل الرحمان جیسے لوگوں کی وجہ سے دنیا اسلام سے، مسلمانوں سے اور پاکستانیوں سے نفرت کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں اور اپنے بینیفٹ کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وکی لیکس میں جیسے کہا نہیں گیا تھا کہ یہ جناب بھی گئے ہیں امریکن سفارت خانہ ان کو ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دیں۔ اب بات یہ ہے کہ سادہ سی بات ہے، اب مڈل لائن ہے نہیں۔ اب کل کی جو نواز شریف کی تقریر ہے جس میں انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لے کے کہا ہے کہ باجوہ صاحب نے یہ کیا، باجوہ صاحب نے یہ کیا، میں نواز شریف صاحب سے پوچھتا ہوں باجوہ صاحب کو کون لایا تھا؟ نواز شریف صاحب لائے تھے۔ راحیل شریف صاحب جب گئے تو باجوہ صاحب کو اپوائنٹ کرنے والے پرائم منسٹر صاحب کون تھے؟ یہ نون لیگ کی جماعت ہی تھی۔ اس کے بعد جب ایکسٹینشن کی بات ہوئی تو کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے ووٹ نہیں کیا جنرل باجوہ کو؟ اب جب یہ ان کے پاس جاتے رہے این آر او مانگنے کے لیے اور این آر او نہیں ملا تو آپ کے سامنے ہے سینیریو، یہ کس طرح سے پاگل کتوں کی طرح بھونکنا شروع ہو گئے آرمی کے اوپر اور پاکستان کے اوپر، اور یہ ہر وہ چیز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ یقین کریں، میرا تو یہاں تک ہے کہ اگر ایف اے ٹی ایف بلیک لسٹ پاکستان کو کرتی ہے تو یہ لوگ وہ ہوں گے جو جشن منا رہے ہوں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ پاکستان فیل ہو گیا یا پاکستان کے لیے کیا مسائل بنیں گے، اس چیز پہ خوش ہوں گے کہ عمران خان فیل ہو گیا۔ تو اگین جو میری طرح کے عمران خان کے سپورٹر ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ عمران خان اس ملک کو بہتر کریں، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ خاموش نہ بیٹھیں، اب دوبارہ سے ایکٹیو ہوں۔ جس طرح سے جتنی کوششوں سے آپ نے عمران خان کو لایا تھا، شاید اس سے زیادہ عمران خان کو اب ضرورت ہے، اور اب آپ کی زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے عمران خان کو۔
اب آپ دوبارہ سے متحرک ہوں، ایکٹیو ہوں اور اس حکومت کو سپورٹ کریں، جہاں پہ کوئی مسئلے مسائل ہیں وہ بھی بتائیں. اب جیسے ایک ٹائیگر فورس والی بات ہے جس کو اپوزیشن تنقید بنا رہی ہے، اور وہ کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ میں بات بھی کیا کروں. اب ٹائیگر فورس نے جا کے کوئی پرائز کنٹرول کمیٹی کا کام نہیں کرنا. انہوں نے کسی شاپ کیپر کو یہ نہیں کہنا کہ آپ چینی 80 روپے کی ہے تو آپ 100 کی کیوں دے رہے ہیں. انہوں نے کرنا یہ ہے کہ اس شاپ کا فوٹو بنا کے جو پی ایم پورٹل ہے جہاں پہ کمپلین کرنی چاہیے، ہر شہری کو کرنی چاہیے، ای گورننس کا دور ہے آج کل، تو وہاں پہ ہم کمپلین کریں گے. جو ٹائیگر فورس ہے وہ کیا کرے گی کہ کہیں کسی بازار میں اگر کوئی چیز حکومت کی جو ڈیسائیڈ کردہ پرائس ہے اس سے زیادہ اگر کوئی پرائس لے رہا ہے تو آپ ہر شہری کو کمپلین کرنی چاہیے. چونکہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کمپلین ہم سے ہوتی نہیں ہے، جو ہمارے ذمہ کام ہے ہم وہ بھی نہیں کرتے. تو اب ٹائیگر فورس کیا کرے گی کہ وہ کمپلینس کریں گی کہ کہاں پہ زیادہ پرائسز لی جا رہی ہیں، جو حکومت کی متعین کردہ قیمت ہے اس سے زیادہ لی جا رہی ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ حکومت کی جو ایپ ہے اس میں آئے گا ڈیٹا، اور اس ڈیٹا کو بڑی آسانی سے مشین لرننگ کے تھرو چیک کیا جا سکتا ہے کہ کہاں پہ مسئلہ ہے، کہاں پہ گراف اوپر جا رہا ہے اور کہاں پہ ایکچوئل پرابلم کہاں پہ فال کر رہی ہے، وہ شاپ کیپر میں ہے یا جہاں پہ وہ سپلائر ہیں ان میں مسئلہ ہے. تو اگین اپنی سمجھ کی بات ہے. جیسے FATF میں کچھ دوست ہیں اتنے عرصے سے وہ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں کہ میں PhD کا اسٹوڈنٹ ہوں اور چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ کے اوپر میں چائنا میں ہوں. تو اگر پاکستان بلیک لسٹ ہوتا ہے تو شاید میرا جو اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ چائنا میں بنا ہوا ہے جہاں پہ میری سیلری آتی ہے وہ اکاؤنٹ میرا کینسل کر دے گورنمنٹ آف چائنا، کیونکہ پھر کسی بھی ملک کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس کے جو شہری ہیں وہ فریلی موو کریں. ایک تو اسکالرشپس تو آپ کے ویسے بھی کینسل ہو جائیں گے اگر آپ بلیک لسٹ ہوتے ہیں تو. اور یہ ساری حرکتیں وہی کر رہے ہیں جیسے نواز شریف جو باتیں کر رہا ہے. آپ کا جو 3 دفعہ رہنے والا پرائم منسٹر ہے اس کی یہی سٹیٹمنٹ کافی ہے کہ آپ کی آرمی جوڈیشری کو کنٹرول کرتی ہے، آپ کی آرمی سینٹ کو کنٹرول کرتی ہے، پارلیمنٹ کو اور الیکشن کو یرغمال بنا لیتی ہے. یہی سٹیٹمنٹ کافی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے. تو اگین میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جو سافٹ کارنر رکھتے ہیں پاکستان کے لیے، عمران خان کی بات نہیں میں کرتا، اگر عمران خان کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں تو صرف پاکستان کے لیے کرتے ہیں. اگین میں بتا رہا ہوں کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بینیفٹ ہمیں عمران خان سے نہیں چاہیے، صرف پاکستان کی بہتری چاہیے. تو ان سب لوگوں کی عمران خان کو آپ کی سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے. اب مجھے ایک بات یہی بتا دیں کہ اگر اگین اسمبلیاں ختم ہو جاتی ہیں اور نئے الیکشن ہوتے ہیں تو کس کو، عمران خان کو ہٹا کے ہم کس کو لائیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری کو لائیں گے؟ کیا وہ اس ملک کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا مریم نواز، مریم صفدر وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے؟ بالکل کچھ نہیں. اور اگین پاکستان کے لیے جو اس وقت سب سے بہتر آپشن ہے وہ عمران خان ہے. اس کی حکومت میں اگر کوئی مسئلہ ہیں تو وہ آپ کے پاس لیگل فورمز موجود ہیں، حکومت کو اپروچ کریں. سب سے بڑی بات ہے کہ پرائم منسٹر پورٹل ہے جو اس کو اپروچ کریں آپ. بہت سے دوست ایسے ہیں جن کے مسئلے PM پورٹل پہ کمپلین کرنے کی وجہ سے سالو ہو گئے ہیں. تو چلیں اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ. اگین یہی دعا کرتے ہیں کہ اگر عمران خان کے دل میں پاکستان کے لیے پاکستان کو بہتر کرنا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ عمران خان کو غرق کرے. اگر یہ جو 11 جماعتیں ہیں پاکستان ڈاکو موومنٹ بنی ہے، اگر یہ اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے لوگوں کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ ان کو غرق کرے. ان کے بینیفٹس کیا ہیں؟ زرداری کو چھوڑ دو، نواز شریف کو چھوڑ دو، جو انہوں نے چوری کی ہوئی ہے وہ چھوڑ دو. تو اگین اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ عمران خان کی مدد فرمائے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.